موت کے وقت تو جسم تو دنیا میں رہ جاتا ہے، تو وہ اگلی دنیا میں کیسے کھلیں گے؟ دماغ تو نہیں ہوگا یہ. کیونکہ ہمارا اگلا وجود پورا ملے گا، ہمیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پورا وجود ملے گا. تو پورے وجود ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تصرفات ہمیں واپس مل جائیں گے. ہاں، موت کے جس عرصہ وہ زمین پہ مرا پڑا ہے، جسم گل گیا ہے، تو جسم بدلتے رہتے ہیں. جہنم میں بدلیں گے، جنت میں بدل سکتے ہیں، ہر جگہ. اور یہ تو ایک ڈیفینیٹ ہے کہ جب ہمارے قبروں سے ہم جسموں کے ساتھ اٹھیں گے اور وہ نئے جسم ہوں گے، اس وقت ہمارا دماغ بھی اسی طرح کا ہوگا. اور آپ کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور اس میں جب پانی ملا دیا جائے تو اس کو تین کہتے ہیں. جب وہ چپکنی شروع ہو جائے اسے تین لازب کہتے ہیں. جب خشک ہو جائے اسے سلسال کہتے ہیں. خشک ہو کے کھنکنے لگے سلسال انکل فخار کہتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے. یعنی اس پروسیس سے اصل مراد یہ ہے کہ زمین پہ پہلے صرف پانی تھا، پھر پانی خشک ہوا، پھر کیچڑ رہ گیا، پھر کیچڑ خشک ہونے کا وہ لیسدار شکل بن گئی. تو خدا نے کہا میں نے کب انسان کو اس مٹی سے، پراپرلی جب پانی خشک ہوا تو اس مٹی میں انسانی حیات کا پہلا جرثومہ پیدا ہوگا. ابھی بھی دیکھا گیا کہ اگر آپ سے گزرے اور کیچڑ میں جب زمین خشک ہو جائے اس کے اوپر شیشے کی طرح کی ایک لیئر جم جاتی ہے. اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھو تو نیچے بہت سارے کیڑے سلگ رہے ہوتے ہیں. پرہیپس وہ بے تحاشا وہ جو دباؤ ہے سورج کی شعاؤں کا یا ریڈیشنل جو پہلے تھا، اس کو کور کرنے کے لیے جب وہ کیچڑ سوکھا اس کے اوپر کور بن گیا. نیچے کا ماحول اگرچہ بہت بدبودار اور بڑا واہیات نظر آتا ہے اب ہم کو، مگر ابتدائی حیات کے لیے وہ معاون تھا. پھر اس تین لازب سے اور سلسال انکل فخار کے نیچے جو افزائش کے لیے انہوں نے مٹی رکھی تھی، وہاں انسانی جرثومہ حیات اپنی اولین شکل میں ظہور پذیر ہوا. اللہ نے ڈالا اس میں. چیز ایک ہی ہے، کہیں تین لازم کا ذکر کر دیا، کہیں سلسال انکل فخار کا کر دیا. تو وہ پروسیسنگ میں سے کوئی لفظ اٹھا لو تو وہ کریٹو ہے، پرو کریٹو ہے. بیان کرتے ہیں نظریہ ارتقاء کہ یہ زمین پہ جسم پیدا ہوا اور ارواح سے عالم ارواح سے روح آتی ہے. آج بھی یہ عمل جاری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جسم جو گرو کر رہا ہوتا ہے، تو کیا روح بھی ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے؟ جی نہیں، میرے حال روح اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روح کی اوپننگ ہے. روح گرو نہیں کرتی، اوپن ہوتی ہے. جیسے بچہ جو ہے اس کی کیپیسٹی لرننگ میں بڑھتی ہے. اب اگر ہم بڑے آدمی کے دماغ اور چھوٹے آدمی کے دماغ کو دیکھیں تو ہمیں ہے کہ یہی بچہ کل کا علامہ اقبال نکلے گا، قائد اعظم نکلے گا. تو بیسک تو وہی ہوتی ہے، پھر اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں کچھ چیزیں، ایٹماسفیئر سے وجود کے اندر سے اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. مگر جو کیپیسٹی ہے وہ پہلے سے لکھی جاتی ہے. اس طرح روح وہ کیپیسٹی ہے جو پہلے سے لکھی گئی ہے. یعنی وہ کوانٹٹی نہیں بڑھے گی دماغ کی، کوانٹٹی نہیں بڑھے گی دماغ کی، ایکسپلائٹیشن اور انفارمیشن زیادہ ہو جاتی ہے. سب دماغ جو وہ تو فزیکل ہے نا. جی وہی میں کہتا ہوں کہ دماغ فزیکل ہے، مگر وہی اصول لاگو ہے کہ دماغ تو اتنا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی ہم یہ دیکھیں کہ 2000 سے دماغ 3000 پہ چلا جائے. جو بیسک کیپیسٹی ہے جیسے ہم کیوبک سینٹی میٹرز میں گنتے ہیں وہ تو وہی رہتی ہے، مگر اس میں انسان کی تعلیم، اس کی گروتھ، اس کی افزائش جو ہے وہ ساتھ ساتھ فرق ڈالتی ہے. بہت ساری خالی چیزیں پر ہوتی ہیں، گیپس ہیں، بچہ لرننگ کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے، مگر جو پہلے سے طے شدہ کیپیسٹی ہے وہ اتنی رہتی ہے. مثلا اگر فرض کرو ہم کہتے ہیں کہ 9.5 کروڑ یا 8 کروڑ سیل ہیں تو وہ اس سے بڑھیں گے نہیں، مگر وہ 9 کروڑ سیل میں سے کتنے روشن ہوتے ہیں یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. کوئی تعلیم سے ہوتے ہیں، عمل سے ہوتے ہیں، اخلاق سے ہوتے ہیں. بہرحال وہ سیل جو ہیں اگر 9.5 کروڑ سیل آج تک کھلتے تو نہیں دیکھے، 2 لاکھ سے زیادہ شاید آئنسٹائن کے بھی نہیں کھلے ہوئے تھے. تو وہ اتنی کیپیسٹی جتنی کشادہ تر ہوتی ہے وہ آپ کی روح کی پروگرس ہے. روح تو ایک مستقل چپ ہے نا جی، اس پہ تو جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا. ایسے جیسے جین کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سے ذرے میں تمام قدر حیات لکھی ہوئی ہے، قد لکھا ہوا ہے، سائز لکھے ہوئے ہیں، مزاج لکھا ہوا ہے، وقت رخصت لکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ طے شدہ ہے.